الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویضر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے، وَيَضُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، تمہیں بھرپور روزی دلائے، تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں۔ فإن الدعاء سلاح المؤمن، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملہ سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام اور خاص حاجت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرے، تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار اور میگزین ہے جن کو ایمان اور یقین کی دولت اور دعا کی روح و حقیقت نصیب ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصائب میں بھی نفع بخش ہوتی ہے، نفع مند ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ اسے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل ہوئی، اور جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نفع پہنچے گا اور اس اندیشے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو بلا اور مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے دفعیے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی نافع ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بلا اور مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ ہم لوگوں کا وظائف پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں وظائف کی، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ۔ وظائف کا اپنا درجہ ہے، مجربات کے قبیل سے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دعا تو قرآنی عمل ہے، اور دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ عمل ہے۔ کوئی وظیفہ اس کو کیسے اور کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر اس کو بھی وظیفہ کہو تو یوں کہو کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے بڑھیا وظیفہ وہ دعا ہے، کوئی وظیفہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے وظائف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وظائف کو دعا سے بڑھیا مقام دینا، ذہن میں ان کا دعا سے اونچا درجہ سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ کو ادنا کر دیا اور ادنا کو اعلیٰ کر دیا، یہ تو الٹ ہو گیا۔ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے قوی وظیفہ اور سب سے مؤثر وظیفہ وہ دعا ہے، اور فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ ہی سے ملے گا، یہاں بھی نہیں کہ ادھر ادھر سے بھی ہو جائے گا، اللہ بھی کر دیں گے، نہیں، وہ عطا فرمائیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اس یقین کے ساتھ دعا ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے، اسی کے پاس ہے جو کچھ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ نظر وظیفے پر ہوگی کہ یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، نظر اللہ پر ہو۔ وظیفے کی مثال دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور ایک سبب کے درجے میں سبب اختیار کرنا ہے، اصل تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں منظوری ہے، وہاں سے منظور ہوگا تو ہوگا۔ اب دیکھیں سیدنا حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ تحیت و تسلیم، ان کا واقعہ رات تراویح میں سورہ مریم میں گزرا ہے۔ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر نے دعا کا وظیفہ اختیار کیا، دعا کا سہارا لیا، اور اس کو سورہ مریم کے آغاز اور شروع میں پوری شرح اور بسط کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ذکر کیا۔ جس وظیفے کو اللہ ذکر فرمائے
اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچوں کا علاج کرنا ہے۔ میں نے ایک وظیفہ بتا دیا، امام صاحب نے یہ وظیفہ بتایا، اچھی بات ہے بھائی، لیکن میں سوچوں وہ وظیفہ جو اللہ جل شانہ دے رہے ہیں اس کی کتنی قدر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سبحان اللہ، بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ کیسا تذکرہ ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ کب ہوئی یہ اللہ کی رحمت اس کے بندے زکریا پر کب ہوئی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا۔ یہ وظیفہ شروع ہو رہا ہے، کون سا وظیفہ؟ کوئی کون سا وظیفہ؟ اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں سب سے قوی وظیفہ دعا ہے، لیکن لوگوں کے ہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ گویا کہ کوئی چیز ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اونچا وظیفہ یہ دعا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے آہستہ آہستہ پکارا۔ اور دعا کا اولین جو ادب ہے وہ چپکے اور آہستہ دعا، ضرورت کے مواقع میں اونچی آواز سے دعا، ورنہ عام حالات میں آہستہ دعا۔ نماز کے بعد ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ 2-4 الفاظ اونچی آواز سے پڑھ دیے اور اس پر جو ہے وہ یہ دعا ہوگی، بس رٹے رٹائے ہوئے کچھ الفاظ ہیں وہ ہو گیا۔ نہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکار، افضل ہے۔ کیا دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے؟ دعا بعد میں مانگی، پہلے اپنے اللہ سے باتیں کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی، یہ ابھی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سے باتیں کرنے کا ذوق نصیب فرمائے، آپس میں ایک دوسروں سے باتیں بھئی اللہ سے بھی باتیں کیے، تو میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کی چیز ہوں، اور چھوٹا سا اس نے مجھے اختیار دیا ہے اور زیادہ اس کا اختیار ہے میرے اوپر۔ تو وہ جو چھوٹا سا اس نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے وہ اختیار غلط استعمال کر کے اللہ کی اس چیز کو کہاں استعمال کیا، تو میں اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے بات کروں، اے اللہ یہ چیز تیری تھی، میں غلط جگہ پہ اس کو لے گیا، مجھے معاف فرما۔ مومن بندہ جب مرتا ہے اس کے فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم ایسی ایسی مجالس میں گئے، تیری وجہ سے ایسے ایسے کاموں میں ہم گئے، تیری وجہ سے ایسے، بہت خوش و خرم اس سے جاتے ہیں۔ اور جب بدکار اور گناہگار اور برا انسان مرتا ہے تو اس کے فرشتے اس کو بددعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ تو ان نالائق کی وجہ سے ہمیں ایسی ایسی چیزوں میں اور ایسے ایسے کاموں میں جانا پڑا، تیری وجہ سے۔ تو میں اللہ کی چیز ہوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، اسی سے دعا و مناجات۔ اب دیکھیں اللہ کا جلیل و قدر پیغمبر، ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی باتیں شروع ہوئی۔ رب انی واہن العظم منی، اے میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کو پتہ نہیں کہ بوڑھے ہیں، لیکن باتیں تو ہے نا۔ رب انی واہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اے میرے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر میں بڑھاپا آ گیا، ہڈیوں میں بڑھاپا آ گیا۔ وامراتی آخر، میری اہلیہ جو ہے وہ
وہ عمر کے اس حصے کو جا پہنچی ہے کہ جس حصے میں اولاد نہیں ہوا کرتی. یہ ساری اللہ سے باتیں کر کے پھر ایک بات جو کہی اللہ اس کی حقیقت ہمیں نظر. وہ کیا بات ہے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. میں بوڑھا بھی ہوں، ہڈیاں بھی کمزور، سر بھی سفید، بیوی بھی بانجھ، لیکن اے میرے رب میں تجھے پکار کر اور تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. تو حبلی من لدنک ولیہ، کہ اللہ اپنا دوست مجھے ایک عطا فرما، ایسا کہ جو تجھے بہت چہیتا اور تجھے بہت پیارا ہو، ایسی صفات والا جو تیرا دوست ہو، ایسا مجھے بیٹا عطا فرما. پہلے دوستی مانگی، بیٹا بعد میں، کہ وہ صرف بیٹا ہی نہیں کہ وہ بیٹا کہ وہ تیرا دوست ہو، تیرا پسندیدہ اور چہیتا ہو. تو بیٹا بھی چاہیے، ایسی صفات کے ساتھ چاہیے، اور تجھے پکار کے میں کبھی محروم بھی نہیں رہا. یہ ہے دعا، اور یہ ہے دعا کا اصل وظیفہ. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تجھے ایک صاحبزادے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں. اس نام والا بچہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا، اس صفات والا بچہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا. وہ نام بھی من جانب اللہ یحییٰ ہو. آگے پھر اس کی 6 صفات ذکر کی کہ تجھے ایسا بیٹا دے رہا ہوں جس کی یہ 6 صفات 6 ذکر کی. ان میں سے ایک صفت یہ کہ آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اس بچے کو بچپن میں ہی حکمت عطا کی. بیوقوف بعض بچے ہوتے ہیں نادان، کہتے ہیں کچا ذہن ہے، کچی سوچ ہے، کہ ہم نے اس کو بچپن میں ہی حکیم بنا دیا. تو اللہ جس کو بچپن میں ہی عطا کر دے. تو یہ سارا کس وظیفے پر ہوا؟ دعا. یہ سارا کس وظیفے پر؟ پورا ایک رکوع ہے. اللہ ان گھڑیوں میں ہمیں دعا کا ذوق شوق نصیب فرمائے. گلیوں میں ادھر ادھر میرا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، کاش اس میں 10 منٹ 20 منٹ مجھے دعا کے مل جاتے، میری آج کی رات کی قیمت لگ جاتی. ایک ایک گھڑی نکل رہی ہے. ہم تو رمضان کو چاروں ہاتھوں سے پکڑ لیں کہ رمضان کہاں جا رہے ہو. میں تو ابھی بنا بھی نہیں، ابھی تو میرے بننے کا کام بھی نہیں شروع ہوا، اور تیرے 14 دن ہی چلے گئے. تو ہمیں تو ہاتھ سے یہ نکل رہا ہے. تو ان گھڑیوں میں صدیوں کا کام ہو رہا ہے، تو میں کیوں نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک.